بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم عزیز طلبہ، امید ہے کہ آپ سب بخیریت ہوں گے۔ آج ہمارا سبق آداب معاشرت۔ اس سبق کے ذریعے معاشرے میں رہنے کے آداب آپ جان سکیں گے۔ آج ہم نے اس کے مشکل الفاظ کے معنی اور خلاصہ پڑھنا ہے۔ تو سب سے پہلے جو خاص الفاظ سبق کے شروع میں دیے ہوتے ہیں ان کے معنی میں آپ کو بتاتا ہوں۔ راست بازی، سچائی، دروغ گوئی، جھوٹ بولنا، احتراز، بچنا، متانت، سنجیدگی، عجز و انکسار، عاجزی، تمسخر، مذاق، تضحیک، ہنسی اڑانا، آمیزش، ملاوٹ۔ یہ اس کے مشکل الفاظ کے معنی ہو گئے۔ مزید آپ کی رہنمائی کے لیے اس سبق کے کچھ اور مشکل الفاظ کے معنی آپ کو سامنے دکھائے جا رہے ہیں۔ آپ نے ان کو بھی بغور اچھی طرح دیکھ لینا ہے، کیونکہ ان الفاظ کے جو معنی آپ کو بتانے کا مقصد کہ جو الفاظ آپ کے لیے نئے ہیں ان کے متعلق جان سکیں۔ دوسرا، ان کا استعمال آپ کی سلیس کے اندر بھی ہوتا ہے۔ تو توجہ کے ساتھ ان کو آپ نے دیکھ لینا ہے اور اچھی طرح ذہن نشین کر لینا ہے۔ اب ہم آتے ہیں اپنے جو سبق ہے اس کا اگلا سٹیپ خلاصے کی طرف۔ خلاصے کیا ہوتا ہے کہ جس کے اندر سبق کے خاص یا اہم جو نکات ہوتے ہیں وہ بیان کیے جاتے ہیں، جیسے پورا سبق آپ کے ذہن میں آ جاتا ہے۔ خلاصہ میں شروع کرنے لگا ہوں، توجہ کیجیے گا۔ آداب ادب کی جمع ہے، اس کے معنی ہے طور طریقے۔ آداب معاشرت سے مراد معاشرے میں رہنے کے طور طریقے، گھر ہو یا باہر یا دفتر، کسی تقریب میں ہوں یا سیرگاہ میں، غرض ہر جگہ ہمیں معاشرتی آداب کا خیال رکھنا چاہیے۔ ان آداب پر عمل کرنے والے کو مہذب کہتے ہیں۔ اسی لیے ہمارے والدین اور اساتذہ ہمیں بچپن ہی سے آداب معاشرت کی تعلیم دیتے ہیں۔ معاشرے میں رہنے والے تمام افراد کا ادب کرنا ضروری ہے۔ کوئی کسی مذہب، رنگ، نسل سے تعلق رکھتا ہو، امیر ہو یا غریب، گورا ہو یا کالا، اس کے ساتھ احترام سے پیش آنا چاہیے۔ جھوٹ بولنے سے بچا جائے، سچ اور جھوٹ کی ملاوٹ نہ کی جائے، فضول اور بے معنی گفتگو نہ کی جائے، اخلاق سے گری ہوئی گفتگو سے پرہیز کرنا چاہیے، تحقیق کے بغیر کوئی بات نہ کی جائے، غلطی ہو جائے تو اس میں شرمندہ ہونا چاہیے، کوئی اپنی غلطی پر نادم ہو تو اسے معاف کر دینا چاہیے۔ اپنے ہر کام میں متانت، وقار کا دامن پکڑنا چاہیے، عجز و انکساری اختیار کریں، بارش کے دنوں میں گاڑی چلاتے وقت خیال رکھنا چاہیے کسی فرد کے لباس پر کیچڑ کے چھینٹے نہ پڑ جائیں، دوسروں کے لیے ہمیشہ مثبت سوچ رکھنی چاہیے، سنی سنائی بات کو بلا تحقیق آگے نہ پھیلایا جائے۔ آداب معاشرت کا تقاضا ہے کہ دکھ درد میں مبتلا انسان کے غم کو بانٹا جائے۔ مشہور ہے کہ ہمسایہ ماں جایا، یعنی ہمسایوں کے ساتھ اچھا سلوک رکھنا چاہیے، جیسے وہ ہمارے ہی کنبے کا حصہ ہوں۔ کسی کو تضحیک کا نشانہ نہ بنائیں، کسی کی تحقیر و توہین نہ کریں، معاشرے کو غیبت جیسی برائیوں، انتشار اور افراتفری سے بچایا جائے۔ جب مسلمان یا دوسرے مسلمان بھائی ملاقات ہو تو اس سے السلام علیکم کہا جائے، گھر میں داخل ہونے کے لیے اجازت لی جائے۔ والدین، رشتہ داروں، اساتذہ کرام کے ساتھ بھی ادب سے پیش آنا چاہیے، یتیموں، لاوارثوں، معذوروں کے کام آنا چاہیے۔ ہمارے دین میں وعہد کی سخت تاکید کی گئی ہے، جبکہ کسی سے وعدہ کریں تو اسے پورا کریں۔ ہمیں اپنا لباس، گھر بار، گلی محلے، دفتر، اسکول، گاؤں اور شہر کو بھی صاف رکھنا چاہیے۔ اگر ہم ان باتوں پر عمل کریں گے
تو ہمارا معاشرہ جنت کا نمونہ پیش کر سکتا ہے۔ اس سے ہمارا معاشرہ پھلے پھولے گا اور ہمارا وطن ترقی کرے گا۔ یہ آداب معاشرت کا خلاصہ تھا جو میں نے آپ کے سامنے بیان کر دیا ہے، اور میں امید کرتا ہوں کہ آپ اسے اچھی طرح ذہن نشین کر لیں گے۔ اللہ حافظ۔